السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسی 5 فوڈز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی باڈی میں زہریلے مادہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ہیں، زہریلے مادے کو باہر پھینکتی ہیں۔ ان دی ماڈرن ایرا اٹ از امپاسبل فار این انڈیویژول ٹو لیو اے ورلڈ دیٹ از ٹوٹلی فری آف ٹاکسن۔ آج کے دور میں، جدید دور میں، کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس دور میں رہتے ہوئے کسی زہریلے مادے سے بچ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہے، کوئی کھانا پک رہا ہے اس میں بھی، سبزیوں میں بھی ملاوٹ ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کر لیں، برحال کچھ نہ کچھ ٹاکسن جو آپ کے اندر آ ہی جاتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہارمفل، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایسے کیمیکل ہیں جو ہماری باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور کھانے کی وجہ سے اور پینے کی وجہ سے، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس کے ساتھ یہ اندر داخل ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے کے اندر، جس کی وجہ سے یہ آگے جو ہے نا اپنا ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ایک زہریلے مادے کی شکل میں جو ہے نا کوئی بیماری کریٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہم آپ کو جو ہے نا کچھ ایسے تدابیر بتائیں گے، ایک سبزیات بتائیں گے۔ تو یہ ایسی ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں جو لانگ ٹائم ہمارے یعنی کہ جسم کے اندر رہتے ہیں، پولوٹیڈ ایریا میں یعنی داخل رہتے ہیں۔ فرینڈز، آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے، سبزیاں جو ہمارے جسم کے اندر فاسد مادے کو باہر پھینک دیں گی اور ہمارے جسم کے لیے بہترین، ہیلدی ہیں، اسٹرانگ ہیں، اینڈ ہمیشہ ہمارے جسم کو حشاش بشاش رہیں گی۔ تو دوستو، آپ ایسا کریں کہ ان میں سے سب سے پہلے جو سبزی آتی ہے وہ ہے جو ہم سلاد استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ ان سلاد جو ہے نا ہر کھانے میں آپ استعمال کریں۔ جو سبزیاں ہیں، جو پتے والی لیفی سبزیاں ہیں، وہ بھی آپ استعمال کریں، جیسے گوبھی کے پتے ہو گئے، گاجر وغیرہ ہوگی، اور اسی طرح جو ہمارے سلاد میں شامل ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ استعمال کریں۔ جس میں کھیرا وغیرہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، گوبھی کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر لیمن ہو گیا، تو یہ لیمن بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ہر سبزی جو ہوتی ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں، جو ہماری باڈی کے لیے بہترین ہے، اور جو ہماری باڈی کے اندر یہ ٹاکسس وغیرہ دور کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں لیمن کو، تو لیموں کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب ڈیٹاکسیفیکیشن مطلب ہماری باڈی کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی کہ اس کو باہر نکالنے کے لیے لیموں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیموں کا سب سے زیادہ جو ہے نا ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ جو اس کا طریقہ کار میں نے اوپر لکھ دیا ہے، آپ اس کو شربت بنا کر بھی، اس کا جوس کنجیز وغیرہ بنا کر بھی صبح آپ نہار منہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایمپٹی اسٹمچ، خالی معدہ، صبح نہار منہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اسے ویسے بھی کسی سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے سے، جس طریقے سے میں نے لکھا ہے اس طریقے سے آپ استعمال کریں۔ تو آپ سالن بھی اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو معدے کی زیادہ تیزابیت ہوتی ہے، السر ہوتا ہے، وہ نہ استعمال کریں، وہ کم مقدار میں استعمال کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اندر انفیکشن ہوگا اگر معدے کے اندر، یا کوئی ایسا زخم ہوگا، تو یہ آپ کو پتہ ہے تیز چیز ہے، تو یہ خراب کرتی ہے۔ ویسے جو ہے نا کوئی اگر اور کوئی زہریلا مادہ ہو
تو جیسے مثال کے طور پر پتھری ہو گئی گردوں وغیرہ میں، تو یہ پتھری کے لیے زبردست ہے۔ جن دوستوں کو پتھری ہے وہ علاج کر کر کے تھک چکے ہیں تو وہ اس چیز کو ضرور آزمائیں، وہ جو ہے نا لیموں کو ضرور استعمال کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 لیموں آپ 1 گلاس پانی میں، جو کم از کم آدھا گلاس پانی ہو اس میں ڈال کے 2 چمچ شہد ڈال کے صبح نہار منہ پئیں، صبح شام پئیں، چاہے آپ کھانے سے پہلے پئیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر کھانے کے بعد پئیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ ایسی سبزیوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی سکرین کے سامنے بھی آ گئے ہیں، ہم نے اس کو لکھ بھی دیا ہے، جیسے پالک ہوگی، گوبھی ہوگی، یہ آپ کے سامنے کھیرا ہے، یہ اس میں منرلز بھی ہیں، نیوٹرینٹس بھی ہیں، اور اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہترین اور زبردست ہیں، جو ہمارے زہریلے مادے کو باڈی کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں اس کو خارج کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی ہر خوراک میں ان چیزوں کو ضرور اپلائی کریں، جس میں جو نا کھیرا ہو گیا، اور دوسری جو پالک وغیرہ ہوگی تھوڑی بہت ضرور کھایا کریں، کم از کم کچھ سلاد جیسے ہم ہوٹلوں پر کھاتے ہیں تو ہوٹلوں پر سلاد ہمیں ملتا ہے تو اس میں گاجریں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار پالک بھی ہوتی ہے، کھیرے بھی ہوتے ہیں، گوبھی کے پتے بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کم از کم 50 گرام لازمی ایک دن میں استعمال کریں، تو یہ ہمارے سسٹم کو جو ہے نا بہترین رکھتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا اب آپ کوئی بھی سبزی جو گرین سبزی ہے پتوں والی وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بتائی ہیں یہی استعمال کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہوٹلوں میں بھی، ہوٹل والے اکثر سلاد بنا کے ساتھ میں دیتے ہیں، تو یہ اسی لیے دیتے ہیں، یہ سائنس کے لحاظ سے، طب کے لحاظ سے یہ ہمارے جسم کے اندر جو ڈیٹاکس ہوتے ہیں ان کو باہر نکال پھینکتے ہیں، ٹاکسن وغیرہ کو دور کرتے ہیں، زہریلے مادے کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمیرک ہے جو آپ کی سکرین کے سامنے جس کی تصویر آ رہی ہے، یہ اس کو ہماری زبان میں ادرک بھی کہتے ہیں، اور یہ خشک سونڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سونڈ کی حالت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ادرک کی حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا 1 ٹی اسپون آپ دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو سرد مزاج ہیں وہ اس کو آرام سے استعمال کریں، اور جو گرم مزاج ہیں وہ اس کو تھوڑا کم استعمال کریں کیونکہ یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے، اور حالانکہ اس میں جو ہے نا ایسے مادے شامل ہیں جو ہمارے جو گندے مادے ہوتے ہیں ان کو باہر نکال پھینکتے ہیں، یہ بہت زبردست چیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ کینسر کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے اور بہترین ہے، جن لوگوں کو کینسر ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ بھی دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو آئل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو زیتون کا آئل ہے اس میں 1 چمچ ڈال کر تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو بھون لیں، تھوڑا بلیک کر لیں، جب یہ جل جائے، زیادہ نہیں جلنے، تھوڑا بہت کم جل جائے تو اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد جو ہے نا اس کو آپ بڑا بندہ ہے تو 15-20 قطرے دودھ میں ڈال کے استعمال کروائیں، اگر چھوٹی عمر کا ہے تو 7-8 قطرے اس کو استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن جو آ رہا ہے وہ گرین ٹی کا ہے، گرین ٹی بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول وغیرہ کو، موٹاپے کو کم کرتی ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں ان کو نکالتی ہے، پیشاب کے راستے سے نکالتی ہے، اور ہماری چربی کو پگھلاتی ہے، جن لوگوں کی بیلی زیادہ، پیٹ بڑا ہوا ہے، اوبیسٹی میں کے لیے لوگ پریشان ہیں تو وہ اس کو لازمی استعمال کریں۔ اس کے لیے 1 آپ کپ گرین ٹی کا ڈیلی آپ صبح استعمال کریں، لیکن ناشتے کے بعد ہی استعمال کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کچھ ایسے سیڈز وغیرہ، خشک میوہ جات بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن کو آپ کدوکش کر لیں یا تھوڑا پاؤڈر بنا کے وہ آپ دودھ میں ڈال کے 1 چمچ صبح 1 شام وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو
جوڑوں میں درد ہے یا جو لوگ سردی سے حساس ہیں تو وہ اس کو لازمی سیڈز کو لازمی استعمال کریں، ان کے مغزیات کو استعمال کریں۔ اور جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہے وہ بھی اس کو ان سیڈز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں بادام وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے نا کچھ مغزیات وغیرہ ہیں، چاروں مغز ہیں، وہ بھی استعمال آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اس میں آپ جو ہے نا جن عورتوں کو، ہماری بہنوں کو مینسز کا پرابلم ہے یا جن کا موٹاپا زیادہ ہو گیا ہے، جن کو ہارمونز کا پرابلم ہے، وہ بھی ایسے سیڈ کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کا نسخہ یہ ہے کہ بادام لے لیں اور پستہ لے لیں، تھوڑے سے نیزے لے لیں، اس کے علاوہ چارے مغز لے لیں، کھوپرا لے لیں، ان کو کوٹ کر تھوڑا باریک کر لیں، زیادہ باریک نہ ہو، موٹا موٹا ہو، تو اس میں سے 2 چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال کے نا پکائیں۔ جب 1.5 پاؤ دودھ رہ جائے تو اس کو نیم گرم صبح و شام پئیں۔ تو اس کے اندر فالج والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، گنٹھیا ہوا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو سردیوں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا زبردست نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جن کو دمہ ہے، ٹی بی ہے یا کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، پٹوں کی کمزوری ہے، تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین اور زبردست اعلیٰ نسخہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے گا۔